بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بہت ساری خبریں ہیں جو آپ کو بتانی ہیں اور اس پہ تجزیہ بھی دینا ہے۔ اس میں جو میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہ رہا تھا کہ جو مذاکرات ہے اس حوالے سے جو کمیٹی بنی تھی نا وہ تو ڈیزالو نہیں ہوئی، وہ سردار ایاز صادق صاحب نے ڈیزالو نہیں کی، کمیٹی ایز اٹ از ہے ابھی۔ لیکن نون لیگ کی طرف سے جو عرفان صدیقی صاحب ہیں، کمیٹی کے بڑے اہم ممبر ہیں، انہوں نے کہا کہ جی تحریک انصاف کا جو مذاکرات کرنے کا جو مقصد تھا نا وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کی رہائی پہ انہوں نے کہا جناب یہ ان کا ذہن تھا۔ تو وہ تو ظاہری سی بات ہے، انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ ان کے لیڈر اگر اندر ہے تو وہ ان کا فوکس تو وہی ہوں گے۔ تو یہ جو بات ہے یہ بتائی گئی ہے عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اپنے اسیر جو رہنما ہیں ان کی رہائی کے لیے حکومت کی صورت کاری کرنے کا کہا تھا۔ پی ٹی آئی نے مذاکرات کے دوران شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، اعجاز چودھری، محمود رشید، سرفراز چیمہ کا نام لیا، ان کے نام لے کر بولا کہ ان کو رہا ہونا چاہیے اور یہ ان کی ڈیمانڈ کے اندر بھی کہیں نہ کہیں شامل ہے۔ تحریک انصاف کا حکومت کے ساتھ مذاکرات کی شکل جو ظاہری شکل ہے وہ صرف یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی باہر آ جائیں، یہ حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ جو گزشتہ دن اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط لکھ دیا تھا چیف جسٹس کو بھی اور دوسری عدالتوں کے چیف جسٹسز کو بھی کہ ساڈا حق ایتھے رکھ، یعنی کہ ہمیں بنایا جائے، ہم میں سے کوئی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنے۔ انہوں نے خط لکھ دیا تھا کہ بھائی یہ باہروں دوسرے لوگ لے کے آنا چاہ رہے ہیں اور ان میں سے کسی کو چیف جسٹس بنائیں گے۔ تو اس حوالے سے اپڈیٹ ایک آئی ہے کہ لاہور، سندھ اور بلوچستان ہائی کورٹ سے تین جو ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کا تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ یہ ویری امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے دوسری ہائی کورٹ ایز اے جج لا کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس بنانے کی خبروں پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ اور خط لکھ ہمارے سن آصف علی زرداری نے ڈان نیوز کے مطابق آئین کے آرٹیکل 200 کی شق 1 کے تحت 3 ججز کے تبادلے کر دیے ہیں، جس کا نوٹیفیکیشن وزارت قانون کی جانب سے جاری کر دیا گیا۔ اور نوٹیفیکیشن کے مطابق کون کون سے لوگ ہیں؟ جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر کا لاہور ہائی کورٹ، جسٹس خادم حسین سومرو کا سندھ ہائی کورٹ اور جسٹس محمد آصف کا تبادلہ بلوچستان ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جناب کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ اب جو خط لکھا تھا، خط کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا اور تبادلے بار گئے ہیں 3 بندوں کے تو انہوں نے کر لیے بھائی۔ یہ میں نے کہا آپ کو فوری طور پہ بتاؤں۔ اچھا، محسن نقوی صاحب جو ہے نا وہ جناب آئے ہیں وہاں سے اور کہاں سے؟ امریکہ سے، اور وہاں کافی زیادہ لوگوں سے مل کے ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ 8 فروری کا جو پی ٹی آئی احتجاج کرنا چاہ رہی، جلسہ کرنا چاہ رہی ہے تو ان کے ساتھ وہی ہوگا جو پہلے ہوا تھا۔ یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ سٹیٹمنٹ سیدھی ڈائریکٹ دھمکی ہے کہ اگر قانون، آئین اور قانون کے مطابق کوئی پارٹی جلسہ کرنا چاہتی ہے پیسفل ہو کے تو ان کو تو حق ہونا چاہیے، لیکن اگر سیاپا پانا ہے تو پھر بالکل نہیں ہونا چاہیے گا۔ یہ اس میں تو دوسری رائے کوئی نہیں ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ یہ نادرا کے آفیسز کے حوالے سے کوئی ان کی چل رہی تھی میٹنگ، وہاں پہ کوئی پریس سے بات انہوں نے پھر کی۔ محسن نقوی لاہور میں وزیر داخلہ بھی ہیں، چیئرمین آپ کو پتا پی سی بی بھی ہیں، کرکٹ بھی پرا دے انڈر ہے اور پرسامی، ظاہر سی بات ہے۔ اور پھر کیا ہے، محسن نقوی صاحب سے سوال کیا گیا کہ کوئی فون آئے گا امریکہ سے عمران خان کے حوالے سے تو آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا اے کہیں گے، یعنی کہ ٹھینگا دکھایا پائی۔ سمجھ نہیں آ رہی مجھے یہ بہت زیادہ، میں تو ہم تو پیسفل پاکستانی، ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن ہو، محبت پیار آپس میں بڑھے، سیاسی استحکام ہو، تو اب دوسری طرف سے بھی جناب ٹھینگے دکھائے جا رہے ہیں۔ بس یہ میں حیران ہوا ہوں بھائی جان، پتہ نہیں کیوں۔ اور پھر انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ جی جو تعلقات ہیں اب وہ امریکہ کے ساتھ آنے والے دنوں میں جتنی بھی ملاقاتیں کر کے آیا ہوں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ان ملاقاتوں کا جو ہے نا اثر وہ چند دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ کنیاں میری ملاقاتیں کامیاب رہی ہیں، جن لوگ کہتے ہیں کہ نہیں رہی ہیں تو پتہ لگ جائے گا۔ بہرحال یہ بھی انہوں نے ساتھ کہہ دیا۔ اور پی ٹی آئی کی طرف سے آپ کو پتہ کہا گیا تھا کہ ہم اپوزیشن کا ایک اتحاد بنائیں گے، اس پہ جو جناب پارٹی یا پاکستان عوام پارٹی کے سینیٹر، یعنی کہ سینیٹر تو نہیں رہے اب، خیر سینئر رہنما ہیں مفتاح اسماعیل، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان میں زیادہ جمہوری مادہ نہیں ہے، کسی مخالف جو اتحاد ہوگا اس میں ہم نے شامل نہیں ہونا،
قانون اور آئین کے حوالے سے جو بھی کام ہوگا, جو بھی اگر کہیں بھی ہماری ضرورت ہوگی تو ہم وہاں پہ تو آپس میں اکٹھے ہو سکتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری پارٹی ان کے ساتھ جو اتحاد ہے اس میں نہیں بیٹھیں گے. عمران خان کو سیاست میں عوام کے سوا کوئی مائنس نہیں کر سکتا. کل کی ایک سٹیٹمنٹ تھی جس پہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان کو مائنس نہیں کیا جا سکتا, تو اس پہ آج علی محمد خان صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان کو سیاست میں عوام کے سوا کوئی مائنس نہیں کر سکتا, اور انہوں نے کہا ہے کہ عوام کسی کو کارکردگی کی بنیاد پر مائنس کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, عمران خان کو سیاست میں کوئی بھی مائنس نہیں کر سکتا. یہ آپ کو پتا سیاسی چالیں ہوتی ہیں, اور یہ بیانیہ آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کا جو ہے وہ آج کل وہی بیانیہ ہے جو پہلے پی ٹی آئی کا تو اب ہے نا, پہلے تھا پی ایم ایل این کا ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ, اب وہی بیانیہ ذرا تھوڑا سا ایکسٹریم لیول پہ ہے. تو عمران خان آپ کو پتا ہے کہ وہ جو سیاست ان کی جو سیاست ہے وہ ذرا سخت ہے, وہ یہ محبت والی سیاست کوئی نہیں فی الحال کر رہی ہے, میں آپ کو بتا, ٹھیک ہے نا. اور باقی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو مذاکرات ہیں نا, یہ مذاکراتی کمیٹی ابھی تک ہے, مجھے لگتا ہے کبھی تعطل کا شکار ہوگا, کبھی دوبارہ پھر مذاکرات دوبارہ ہونے لگ جائیں گے, اور یہ ایکسپیکٹیشنز بہرحال ہیں لوگوں کو اور سیاسی پنڈتوں کو بھی ہے. اچھا میں ایک بات بتانے تھی کہ یہ ٹیکہ جو ہے نا جناب, جو صحافیوں کے لیے ہمارے لوگوں ہمیں ٹیکہ لگانے کے لیے بنایا گیا تھا, لیکن حکومت نے کافی باتیں کلیئر کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا سوشل میڈیا والوں واسطے سے بنایا ہے, یہ اسی جو مین سٹریم میڈیا والے نے انہوں واسطے نہیں بنایا. لیکن گزشتہ دن میری قمر زمان قاہرہ صاحب سے ملاقات ہوئی تھی, تو وہ جناب کہہ رہے تھے کہ ہاں تو اینکر کیا کرتے ہیں, اینکر حکومتیں گرانے اور بنانے کے حوالے سے جو باتیں کرتے ہیں, تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک ہوا ہے. تو عزائم تو بڑے خطرناک ہے, صحافیوں کو اعتماد میں نہ لینا کوتاہی متنازع پیکا ایکٹ میں ترمیم کی جا سکتی ہے. یہ ایک انڈیا خوشخبری سنانے کی کوشش کی گئی ہے عرفان صدیقی کی طرف سے, سینیٹر ہیں, حکومتی رہنما ہیں آپ, اور انہوں نے کہا کہ متنازع پیکا ایکٹ کو صحافیوں کو اعتماد میں لیے بغیر پاس کرنا ایک کوتاہی میں سمجھتا ہوں. اور انہوں نے کہا, اور اس پر مذاکرات کرنے اور ترمیم کرنے کا عندیہ انہوں نے دیا ہے, اور ان کا کہنا تھا کہ جب آئین میں 26ویں آئینی ترمیم ہو سکتی ہے تو پیکا ایکٹ میں بھی کوئی آسمانی صفہ تو ہے کوئی نہیں, یہ ہم پیکا ایکٹ میں ترمیم کی گنجائش موجود ہے. وزیر اعظم سے بات کی ہے انہوں نے کہا, اور اسے درست کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. اور مزید انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ پیکا وزارت داخلہ کے حصے میں کیسے آیا, میں اس سارے عمل سے باہر رہا ہوں, میں جس مقام پر اس میں سامنے آیا اس وقت تک یہ قانون اسمبلی سے بھی پاس ہو چکا تھا. تو یہ ابھی حکومت کی طرف سے آپ نے دیکھا کہ بڑے اہم رکن ہے, سینئر پولیٹیشین ہے, اور ساری برادری چوئی نے جرنلسٹ سن, یعنی کہ ایک بڑے اچھے لکھاری کالمسٹ سن, تے آج کل نہیں بلکہ بڑے عرصے تو نون لیگ چ شامل ہو چکے ہیں. تے انہوں نے یہ کہا کہ بھائی پیکا جڑا ایکٹ ہے وہ ٹیکہ نہیں لگے گا, اسی وہ ترمیم کر سکنے ہیں, وہ کڑا کوئی آسمانی صحیف ہے. جی ایچ کیو حملہ کیس کے حوالے سے میں بتانا چاہ رہا تھا, ویری امپورٹنٹ خبر ہے کہ جی ایچ کیو حملہ کیس میں عمران خان عدالت میں پیش ہوئے ہیں, اور یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ 9 مئی جی ایچ کیو کیس میں آج بانی پی ٹی عمران خان کو عدالت میں پیش کیا گیا. کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے ڈھلا جیل میں کی, جبکہ دوران سماعت استغاثہ کے 2 گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے گئے. دوران سماعت کانسٹیبل عمران اور ایس ڈی او جو ہے یعنی کہ اویس شاہ ہیں, وہ بطور گواہ پیش ہوئے. گواہ کانسٹیبل عمران نے اس موقع پر جی ایچ کیو کی تصویر, جبکہ ایس ڈی او اویس شاہ کی جانب سے توڑ پھوڑ میں ہونے والے نقصان کا تخمینہ رپورٹ عدالت کے سامنے پیش کی گئی. نقصانات کی تخمینہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ جی ایچ کیو گیٹ پر توڑ پھوڑ میں 7,80,000 روپے کا نقصان ہوا ہے. دوران سماعت جی ایچ کیو حملہ کیس میں شہادت کے مواد پر مبنی 13 US جو ہے عدالت میں جمع کرائی گئی ہیں, جس میں عدالت نے کہا ہے کہ وہ کلاسیفائی USB میں ڈیٹا ہے اور کی کاپیاں حاصل کر سکتے ہیں. عدالت نے حکم دیا کہ آئندہ سماعت پر تمام اضافی رپورٹس کی نقل مکمل کر کے عدالت میں پیش کی جائے. اس کے بعد مقدمے کی سماعت جو ہے مزید 6 فروری تک ملتوی ہو گئی ہے, اور 8 فروری نو پی ٹی آئی جو جلسہ کرنا چاہتی ہے. جناب یہ میں نے کہا ویری امپورٹنٹ, یہ ساری خبریں تھیں آپ کو میں نے لفظ بلفظ دی بتا, وداؤٹ اینی جھوٹ, وداؤٹ اینی ایمی بس سورس دے نال جعلی خبر نہ.
سچی خبریں ساری بتا دی. مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.